انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی۔ لباس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور سبب وقار بھی ہے۔ ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کا لباس سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ لباس کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفناؤ۔ جب کپڑا پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں۔ اسی طرح پجامے میں پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے، پہلے کرتا پہنے پھر پجامہ۔ ناظرین، نماز کے دو مسائل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ مسائل کافی لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل ہیں جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ انڈر گارمنٹس چڈی، بنیان اور بڑا وغیرہ میں پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اہم ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس مسئلے کو آپ توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا پورا جسم سطر میں شمار ہے، یعنی سوائے تین چیزوں کے: چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں شمار ہے، یعنی بال بھی عورت کے سطر میں شمار ہیں۔ نماز میں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، یعنی اگر نماز میں کسی عورت نے اس طرح کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھی ہے کہ وہ اتنی باریک ہے، اس چادر سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بال سطر میں شمال ہیں اور اس کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ مرد اور عورت کی سطر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میرے دین کا حصہ نہیں تو اس کی وہ بات رد کر دی جائے گی، یعنی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو دین کا حصہ نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیان، برا وغیرہ پہننا نماز کے لیے ضروری ہے، ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ سطر کا چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت نے سطر چھپا رکھا ہے، مرد کا عورت کا سطر ڈھکا ہوا ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ انہوں نے چڈی، بنیان وغیرہ نہیں بھی پہن رکھی تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے: اگر کسی نے انڈر ویئر، چڈی، بنیان، یا کسی عورت نے بنیان، برا وغیرہ پہن رکھی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اگر وہ پاک ہیں، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر وہ پاک صاف ہیں اور نماز کی حالت میں ہیں، اگر یہ پہنے ہوئے ہیں تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، اور اگر بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہیں تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت ہی مکمل نہیں تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ واضح رہے کہ اسلام نے عورت کو پردے اور ستر کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے لباس کے استعمال سے منع فرمایا ہے جس سے اعضائے ستر نظر آتے ہوں یا ان کی ساخت نمایاں نظر آتی ہو۔ لہذا اس صورت میں اگر برا کا استعمال اس طرح ہو کہ اس سے پستانوں کی جسامت ظاہر ہو رہی ہو، یعنی اس کے اوپر چست اور تنگ قمیض پہنا جائے، اور شوہر کے علاوہ محرم یا غیر محرم کے سامنے اسی حالت میں چلنا پھرنا ہو، تو یہ جائز نہیں۔ اور اگر اس کے اوپر ڈھیلا لباس پہنے
اور دوپٹہ چادر وغیرہ کا اہتمام ہو تو شرعاً اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین کے لیے انڈر گارمنٹس کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ عام حالات میں بھی خواتین کے لیے ایسے کپڑے پہننے کا حکم ہے جس سے ان کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو اور پردہ کا اہتمام ہو۔ اسے ایسے ڈھیلے اور مکمل لباس کے انڈر گارمنٹس یا برا وغیرہ پہنا جائے تو اس میں اعضاء باقاعدہ ہونے کی وجہ سے پردہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ خواتین کو یہ چیزیں سر بازار مردوں سے نہیں خریدنی چاہیے۔ اگر مردوں سے لینے کی ضرورت ہو تو گھر کے مردوں کے ذریعے منگوا لینا چاہیے، اور بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ خواتین پردے کی اشیاء سر عام نہ بیچیں۔ عورت کی نماز چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں قدم کے علاوہ باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے۔ اگر کپڑے سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی، برا پہننا ضروری نہیں۔ لہذا اگر کسی عورت نے کپڑوں کے اندر برا نہ پہنی ہو تو بھی کسی قسم کی کراہت کے بغیر اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کی ذمہ داری ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے مکمل تیاری کر لے اور ایسا لباس زیب تن کرے جس میں یقینی طور پر ستر ڈھک جائے، اور ایسے لباس سے بچے جس میں دوران نماز ستر کے عیاں ہونے کا خدشہ ہو۔ مثال کے طور پر ٹی شرٹ وغیرہ جو کہ پچھلی جانب سے عام طور پر سرک جاتی ہے اور رکوع سجدے میں جاتے ہوئے ستر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازی کے لیے نماز میں ستر پوشی واجب ہے، اور اس کے لیے ظاہری طور پر نماز پڑھنا جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں البتہ عورت کے لیے ستر پوشی کا حکم زیادہ تاکید اور کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ آدمی کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور حسب ہمت دونوں یا ایک کندھے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر کپڑا کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لو، اور اگر تنگ ہو تو اسے چادر کے طور پر استعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت چادر کے بغیر محض قمیض اور دوپٹے میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب قمیض اس قدر کشادہ ہو کہ اس کے پاؤں اس کے اندر چھپ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ واجب ہے کہ نماز میں مرد عورت کا لباس ایسا ہو جو ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اور اگر لباس باریک ہو کہ اس سے ستر پوشی نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ مرد نے اگر چھوٹی نکر پہنی ہو کہ اس سے اس کی ران وغیرہ مستور ننگے ہوں، اور نکر کے اوپر کوئی اور کپڑا نہ پہنے کہ جس سے ران چھپ جائے، تو اس حال میں اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت اس قدر باریک لباس پہنے جو ستر پوشی کا کام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔